اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تجری کی بحث چل رہی ہے۔ تجری کی بحث میں جو کچھ اعتراضات بھی ہوئے صاحب کفایہ کے نظریے کے اوپر، مین چیز یہ ہے کہ صاحب کفایہ نے دو ادعا کیے۔ پہلا ان کا ادعا یہ ہے کہ فعل جو اس نے تجری کے طور پر انجام دیا ہے، تو جو اس نے تجری کے طور پر انجام دیا ہے وہ مقطوع الحرمہ کے نام عنوان سے، یعنی اس نے انجام نہیں دیا۔ مثال کے طور پر جیسے فرض کر لیں کسی چیز کو وہ حرام سمجھ رہا ہے، یقین ہو گیا اس سے کہ حرام ہے، تو اس نے انجام دے دیا۔ اس نے مقطوع الحرمہ کے عنوان سے انجام نہیں دیا، کیونکہ یہ عنوان جو ہے وہ مرید غفلت ہے، مغفول عنہ ہے۔ جب مغفول عنہ ہے تو پھر کیا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی انسان کے اختیار میں تو کہنا ہے حرام، یعنی فعل اس وقت موجب استحقاق عذاب ہوتا جب بے عنوان مقطوع الحرمت ہوتا، اور اس نے بے عنوان مقطوع الحرمت تو انجام نہیں دیا۔ اسی طرح سے دوسری اس کی مثال ہے خمر کی۔ اگر مثال کے طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہ خمر ہے، تو اگر یہ شراب پیتا مقطوع الخمریہ کے عنوان سے تو اس کے اختیار میں ہوتا، اختیاری ہوتا اس کے لیے، تو اس کے اوپر ٹھیک ہے، اس فعل کے اوپر عذاب ہو جاتا۔ لیکن فعل اس نے انجام دیا شراب کے عنوان سے، نکلا وہ پانی، تو یعنی اختیاری نہیں ہے۔ اختیاری نہیں ہے تو جب اس پہ عذاب نہیں ہوگا، یہ تو یہ یعنی اختیاری نہیں ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ پہلا ادعا صاحب کفایہ کا یہ ہے، یہ پہلا ادعا۔ دوسرا ادعا صاحب کفایہ کا یہ ہے کہ استحقاق عذاب کا جو منات ہے، معیار ہے، جس چیز کی وجہ سے بندے کو استحقاق عذاب ہوگا وہ عزم ہے، یعنی ارادہ، عزم ہے، یعنی اس کا یہ عزم کہ میں مولا کی نافرمانی کروں گا، مولا کے اوپر جو جرات کروں گا، مولا کی مخالفت کروں گا، اس عزم کے اوپر جو ہے وہ یہ عزم جو ہے وہ، اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عزم جو ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عزم بھی کیا ہے، غیر اختیاری ہے۔ اور جب کیونکہ عزم اگر اختیاری ہوتا پھر اس کے لیے کوئی اور عزم اور جزم چاہیے تھا، تو یہ عزم غیر اختیاری ہے۔ کیوں غیر اختیاری ہے؟ کیونکہ یہ عزم انسان کی شخصیت سے نکلتا ہے، اس کی شقاوت ذاتی یا نقصان ذاتی جو اس کی ذات کے اندر جو کمیاں ہیں اس کے اوپر منتہی ہوتا ہے۔ تو مثال دیتے ہیں کہ عاصی سے کہیں کہ تم کیوں عصیان کرتے ہو، تو وہ کہے گا میرا ذاتی ہے۔ ناحق حمار سے کہیں کہ تم کیوں یعنی آواز نکالتے ہو جو وہ آواز نکالتا ہے، تو کہے گا یہ میری ذاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو مطیع اور فرما بردار ہے اس سے کہیں کہ تم کیوں اطاعت کرتے ہو، کہتے میری عادت ہی ہے یہ اطاعت کرنا۔ جو مومن ہے اس سے کہے تم نے کیوں ایمان اختیار کیا، تو کہے گا میں مومن ہوں، میرے ذات میں یہ۔ اور جو کافر ہے اس کا کفر بھی جو ہے وہ اس کی ذات کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ شقاوت ذاتی کی طرف پلٹتا ہے، اور ذاتی الشیء لا یعلل، ذاتی چیز کے لیے کوئی دلیل نہیں لائی جاتی۔ تو اب جب یعنی اس سے کہا کہ عقاب جو ہے وہ یعنی اس سے کہا کہ عقاب جو ہے وہ کس کے اوپر ہوا، عزم کے اوپر ہوا، اور عزم کو انہوں نے پلٹایا کس کے اوپر، ذات کے اوپر۔ تو اب یہ کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا، کیوں اس کو عذاب ہوا، کیوں اس نے ایسا کیا، یہ اس کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کو کہے کہ تم حیوان ناطق کیوں ہو۔ شیخ مروج نے صاحب کفایہ کے دونوں نظریوں پر اعتراض کیا ہے، دونوں صحیح نہیں ہیں، مطابق واقع نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب کفایہ نے بعد میں جب ان کی کتاب چھپی پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کیا کہ نظریہ صحیح نہیں ہے، کہ نظریہ جو ہے جبر کی طرف جاتا ہے،
اور انسان جو ہے وہ گناہ کرنے میں یا نہ کرنے میں آزاد ہے، مجبور نہیں ہے۔ تو اب پہلا جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ حرمت کو، حرام کام کو مقتول حرمہ کے عنوان سے انجام دیتا، اور جو مقتول حرمہ ہے عنوان، وہ مغفول العن ہے، اس سے غفلت ہوئی ہے، اس لیے وہ اختیاری نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یعنی وہ حرمت جو کام اس نے انجام دیا تو یقین تو اس کا ہے، تو اولاً و بالذات وہ جس چیز کی طرف توجہ کرتا ہے وہ یقین ہے۔ جیسے انسان آئینے کی طرف دیکھتا ہے، پہلے آئینے کی طرف دیکھے گا، پھر وہ اپنی طرف دیکھنا شروع ہو جائے گا، آئینے کو بھول جائے گا۔ تو آئینے کو بھی بھولے گا تو ایسے نہیں کہ آئینہ نہیں ہے، آئینہ ہی ہے۔ تو یقین بھی اسی طرح سے ہے کہ اولاً و بالذات جو اس نے توجہ کی ہے وہ یقین کی طرف کی ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ مقطوع کی طرف توجہ کی ہے۔ تو مقطوع کی طرف توجہ بھی یقین قطع کے ذریعے کی ہے، تو اس نے اس کام کو جو انجام دیا ہے، کہنا چاہتے ہیں مقتول حرمہ کے عنوان سے انجام دیا اور اختیاری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح سے ٹارچ اندھیرے میں اگر آپ کسی چیز پر ٹارچ ڈالیں تو وہ اسے روشن کر دے گی، تو یقین کا بھی اصل کام جو ہے وہ اجسام کو جو ہے وہ ان کے اوپر روشنی ڈالنا ہے۔ تو جس چیز کے اوپر اسے یقین ہوا ہے وہ اسی کے اوپر یقین جو ہے وہ روشنی ڈال رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقین سے غفلت کی گئی ہے، یقین کا عنوان جو ہے وہ مقفول بنانے ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ یقین مقتول حرمت کی طرف جو ہے وہ، کہ یہ مقتول حرمت ہے، اس کی طرف جو ہے وہ تفصیلی توجہ نہیں ہے، لیکن اجمالی توجہ اس کی طرف ہے، بس یہ جو ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ دوسری بات کا یہ جواب ہے کہ تجری میں مناط استحقاق جو ہے وہ عقوبت، مناط استحقاق تجری میں جو جس چیز کی وجہ سے معیار، ملاک، مناط، جس کے اوپر جو وہ عذاب، استحقاق عذاب جو جڑا ہوا ہے وہ عزم اور ارادے سے نہیں جڑا ہوا بلکہ فعل سے جڑا ہوا ہے۔ مناط استحقاق عقوبت عزم نہیں ہے، خود فعل ہے جو فاعل کے ارادے اور اختیار سے صادر ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اس نے پہلے ارادہ کیا لیکن پھر اس کے بعد اس نے فعل کو انجام دیا، تو اگر یہ چاہتا تو فعل کو انجام نہیں دیتا، چاہتا تو فعل کو انجام، جس حال سے اس نے رشوت لی تو اس نے رشوت لینے کا پہلے قصد کیا، پھر رشوت لے لی، تو اگر یہ چاہتا تو رشوت نہیں لیتا، تو اس کا مطلب یہ کہ مجبور نہیں ہے۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں، اختیاری ہے۔ تو دوسری بات کا جواب یہ کہ مناط استحقاق عقوبت عزم نہیں ہے، خود فعل ہے جو فاعل کے اور ارادے اور اختیار سے صادر ہوا ہے۔ تو یہ جو فعل ہے، جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا اور رشوت کے پیسے لے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے نفس میں قیومیت اور قدرت ہے۔ اس کے نفس میں کیا ہے؟ قیومیت اور قدرت ہے، یعنی اس نے اپنی قدرت سے اس فعل کو انجام دیا اور وہ قائم بھی ہے اس پہ، کر رہا ہے اس کو۔ تو اگر یہ چاہتا تو جو ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ارادہ فعل نفس میں سے ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود مختار پیدا کیا ہے، چاہے انجام دے اور چاہے انجام نہ دے۔ تو ارادے یعنی جس چیز کے اوپر اسے عذاب ہوگا وہ عزم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ارادہ نہیں ہے بلکہ فعل ہے، فعل کے اوپر عذاب ہوگا۔ اسی لیے شیخ انصاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تجری حرام نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی حرام فعل صادر نہیں ہوا۔ ہاں اس کی نیت، اس کی بری نیت کے اوپر، اس کے خبث باطن کے اوپر اس کی مذمت کی جائے گی، قابل مذمت ہے وہ، کہ لوگ اسے جو ہے وہ ڈانٹیں، برا بھلا کہیں، جھڑکی دیں کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ تو بچ گیا، تم جو نہیں ہو سکا۔ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادے سے مراد جو ہے وہ شوق موقت نہیں ہے،
جو صفت نفسانی ہو. یعنی آخوند خراسانی ارادے کو پلٹاتے اس کی طرف، یعنی عزم کو کہتے ارادہ ہے، ٹھیک ہے. پھر عزم کو کہتے ہیں صفت نفسانی ہے، شوق موقت کی طرف پلٹاتے ہیں، بہت زیادہ شوق ہے جان اس کے اندر پیدا ہو جائے. پھر اس کو پلٹاتے ہیں صفت نفسانی کی طرف. اس صفت نفسانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غیر اختیاری ہے، اور اس کو وہ شقاوت ذاتی کی طرف جو ہے وہ پلٹاتے ہیں کہ شقاوت ذاتی کی طرف منتہی ہوتا ہے یہ شوق. تو شیخ ارادے کو شوق موقت کی طرف پلٹاتے ہیں. شوق موقت نفسانی ہے، غیر اختیاری ہے، اور شقاوت ذاتی کی طرف منتہی ہوتا ہے. جبکہ ہم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی اگر ایسا ہو بھی تب بھی جو استحقاق عقاب کا جو منات ہے وہ شوق نہیں ہے، وہ ارادہ نہیں ہے، وہ ہیجان نہیں ہے، وہ نفسانی صفت نہیں ہے، وہ غیر اختیاری صفت نہیں ہے، وہ شقاوت ذاتی کی طرف منتہی نہیں ہوتا، ذات اور ذاتی کی طرف منتہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ فعل ہے جو چاہے تو انجام دے، چاہے تو انجام نہ دے. اختیاری ہے، ترک بھی کر سکتا ہے، انجام بھی دے سکتا ہے. اگر انجام دے گا تو اپنی قدرت اور قیومیت سے انجام دے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اپنے ارادے سے نہیں کرے گا. تو یہاں تک کا جو اشکال اور جواب اور جو پہلی بات تھی اس کا خلاصہ اور مین جو شیخ کی جو بات ہے اور ان پر جو اشکال ہے اس کا جواب ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. صلوات پڑھنے سے اب یہاں دو چیزیں رہ گئی ہیں. ایک بات یہ رہ گئی کہ یعنی ان پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ، ان کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ منات استحقاق عذاب شقاوت ذاتی کی طرف منتہی ہوتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول بھیجنے کا کیا فائدہ؟ اگر ایک شخص کی یعنی ذات میں ہی خباثت ہے اور وہ ذاتاً جو ہے وہ شقی ہے، وہ جیسے حدیث کا معنی کرتے ہیں نا، السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. شقی جو ہے وہ ذاتاً شقی ہے چاہے ماں کے پیٹ میں، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی ہو تو وہ شقی ہے اور مرتے دم تک وہ شقی رہے گا. اور جو سعید ہے، سعادت مند ہے، وہ ماں کے پیٹ سے لے کر آخر تک سعادت مند رہے گا. تو اگر پہلے ہی سے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں کہ ایک کی ذات جو ہے وہ شقی ہے اور ایک کی ذات سعید ہے، تو پھر جو وہ رسول بھیجنے اور کتاب اتارنے کا کیا فائدہ؟ اتنے جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اتنی کتاب اتاری، احکام بھیجے، تو اس سب کا کیا فائدہ؟ اگر یہ ساری چیزیں یعنی استحقاق عذاب، استحقاق ثواب اور جو مخالفت ہے مولا کی، تجری ہے، عصیان ہے، تمرد ہے، سوء باطن ہے، خبث باطن ہے، سوء سریرہ ہے، بدنیتی ہے، اگر یہ تمام چیزیں شقاوت ذاتی کی طرف پلٹ رہی ہیں تو رسول بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کتاب اتارنے کا کیا فائدہ؟ یہ اشکال ہے. اس ایک اشکال کو ہم پڑھیں گے، اس کا جواب دے دیں گے، پھر جو ہے وہ رہ جائے گا محقق سبزواری کے بیانات یا ان کا استدلال جو تجری کی حرمت ثابت کرنے کے لیے محقق سبزواری نے بیان دیا ہے، اسے آخوند نے بھی بیان کیا ہے اور اسے جو ہے وہ شیخ نے بھی بیان کیا ہے. تو وہ ہم کل بیان کریں گے، آج ہم صرف جو ہے وہ یہ پڑھیں گے. ان قلت علی ھذا فلا فائدۃ فی بعث الرسل وانزال الکتب والوعظ والانذار. اگر آپ نے یہ بات کہی کہ استحقاق ثواب اور استحقاق عذاب اللہ سے دوری کی وجہ سے انجام پاتا ہے اور شقاوت ذاتی کی طرف، خبث باطن کی طرف یا حسن باطن کی طرف منتہی ہوتا ہے، تو پھر رسول جس نے شقی ہونا اس نے تو شقی رہنا ہے، جس نے حسن سعید ہونا اس نے سعادت مند ہی رہنا ہے. تو رسول بھیجنے کا، کتاب اتارنے کا،
واضح و نصیحت کرنے کا، انذار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فلا فائدہ تھا، شقاوت ذاتی کی طرف پلٹائیں گے اور کہیں گے کہ ذاتی اس شے ہے، اس نے جو نافرمانی کی، مولا کے اوپر تمرد کیا، جرأت کی، یہ اس کا ذاتی تھا، اس کی ذات کا حصہ تھا، تو اس کا مطلب یہ رسول بھیجنا، اس کے اوپر کتاب اتارنا فائدہ نہیں رکھتا۔ فلا فائدہ تھا فی بعث الرسل وانزال الکتب والواعظ والانذار قلت ذلک لینتفع به من حسن سریرتہ وطابت دینتہ۔ کہنے سے دو فائدے، اس سے کیا ہے؟ دو فائدے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لا یکون ارسال الرسل لغوا، ارسال الرسل لغو نہیں ہے، وہ یترتب علیہ فائدتان، اس کے اوپر دو فائدے مترتب ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انتفاع من حسن سریرتہ بے لتکمل بہ نفسہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی رکھتا ہے، اس کا باطن اچھا ہے، وہ سعادت مند ہے، تو جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، کتاب اتارتا ہے، تو اس کی جو نیک نیتی ہے وہ کمال تک پہنچتی ہے۔ اس کی نیک نیتی ناقص رہتی ہے اگر کتاب نہیں اترتی، اگر دین نہیں اترتا، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ بہت چھوٹے درجے تک، ابتدائی درجے تک محدود رہتی۔ ان کو کمال تک پہنچانا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اخلاق تھا، اسے اخلاق کی بلند ترین درجے تک پہنچانا تھا۔ تو رسول بھیجنے کا یہ مقصد ہے کہ جو نیک ہے اس کی نیکی کو، جو نیک نیت ہے اس کی نیک نیتی کو، جو صاحب کمال ہے اس کے کمالات کو کمال تک پہنچانا، پرفیکشن تک پہنچانا، اور جو اگر نہیں بھیجتے تو پھر وہ بہت ناقص درجے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جس کا باطن خبیث ہے، جس نے نافرمانی ہی کرنی ہے، عصیان ہی کرنا ہے، اس کا عصیان اور تمرد اس کا ذاتی ہے، اور ذاتی الشیء لا یعلل، تو جب رسول بھیجیں گے تو اس پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اس نے بدلنا تو نہیں ہے، لیکن حجت اس کے اوپر ضرور تمام ہو جائے گی۔ اتمام الحجت علی من ساءت سریرتہ وخبثت طینتہ لئلا یکون للناس حجت بعد الرسل، رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی جو وہ اللہ کے اوپر پیش کر سکیں، بلکہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ کان لہ الحجت البالغہ، پہنچنے والی حجت، بلیغ حجت، صحیح حجت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہوگی۔ باقی فالتو میں تو میں کرنا ہو کسی نے تو الگ بات ہے، وہ اللہ سے بھی کرے گا، حجت اس کے پاس نہیں رہے گی۔ کب؟ رسولوں کو بھیجنے کے بعد، کتابیں اتارنے کے بعد۔ اگر اللہ رسولوں کو نہیں بھیجتا، اگر کتابیں نہیں اتارتا، تو جو برے لوگ تھے، جن کی نیت خراب تھی، جن کا باطن خبیث تھا، جن کی ذات کے اندر نقصان تھا، نقص تھا، ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قُلْتُ ذَلِكَ لِيَنْتَفِعَ بِهِ من حسن سریرتہ وطابت طینتہ، کہہ رہے ہیں یہ ذالک یعنی اس سے کہا کہ عذاب اس لیے ہے، ذالک یعنی ذالک کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں اور جو کتاب اتاری ہے، وہ اس کے اتارنے کا فائدہ یہ ہے لینتفع بہ، ذالک یعنی ارسال الرسل والانذار والوعظ وانزال الکتب، یہ اس لیے ہے لینتفع بہ من حسن سریرتہ، تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے جس کی نیت نیک ہے، وطابت طینتہ، جس کی مٹی پاکیزہ ہے، لتکمل بہ نفسہ، تاکہ اس کا نفس جو ہے وہ کامل ہو جائے، وَيُخْلِصْ مَعَ رَبِّهِ أُنْسُهُ، اور اس کا انس اپنے رب سے جو ہے وہ خالص ہو جائے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ،
یعنی ایسی منزلیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں کرتا رسول بھیج کے کتابیں اتار کے تو ہم ان تک پہنچنے والے نہیں تھے. جو مناجاتیں ہمیں سکھائی گئیں، جو نماز ہمیں سکھائی گئی، جو اعمال اور اذکار ہمیں سکھائے گئے، اگر سکھائے نہیں جاتے تو ہم وعلیکم السلام ہم کبھی بھی ان تک پہنچنے والے نہیں تھے. ما کننا لنہتدی، ہم نہیں تھے اس کی طرف ہدایت پانے والے اگر وہ ہدایت نہ کرتا. اخلاق کے بہت سے جو چیزیں سکھائی گئیں نبی بھیج کے، اگر وہ رسول نہیں بھیجتا تو ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے. قال اللہ تبارک و تعالی فذکر، اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ان کو یاد دلائیں. فإن الذکر تنفع المؤمنین، جو ذکر ہے یاد دہانی ہے، آپ ان کو یاد دہانی کرائیں، آپ ان کو تذکر دیں، آپ ان کو غفلت سے نکالیں. فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ یادآوری مومنین کے لیے فائدے کا باعث ہے. وَلِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى مَنْ سَاءَتْ سَرِيرَتُهُ وَخَبُثَتْ طِينَتُهُ. اور دوسرا فائدہ کتاب اتارنے کا اور نبی بھیجنے کا یہ ہے کہ حجت تمام کرنی تھی ان لوگوں کے اوپر جو خبث ذاتی رکھتے، جن کی ذات میں خباثت ہے. سدھرنا تو انہوں نے نہیں تھا لیکن حجت ان کے اوپر تمام کرنی تھی. میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ان کے جو نظریات ہیں وہ نظریہ جبر کی طرف پلٹتے ہیں، اور آخو ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ وہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا بعد میں اپنے نظریات سے. تو کہا کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہلاک کرے یا پہلے تو وہ خود ہی ہلاک ہوگا، پھر جب اسے عذاب کرے تو حجت کے بعد بینے کے بعد جو وہ عذاب کرے. وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اگر کسی کو زندہ کرے، اگر کسی کو جنت میں لے کے جائے، ثواب دے تو بینے کے ساتھ ثواب دے، دلیل کے ساتھ ثواب دے. كَيْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ کل لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو. كَيْ لَا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر حجت. یعنی اگر اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجتا، اگر اللہ تعالیٰ کتاب نہیں اتارتا، تو جو برے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں تھا. اگر کوئی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا، اگر کوئی ہمیں ہدایت کرتا، اگر کوئی ہمیں برائی سے بچنے کا تذکر دیتا، اگر کوئی ہمیں واضح و انذار کرتا تو ہم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ پہ حجت تمام، اللہ تعالیٰ کے لیے حجت بالغہ نہیں رہتی، پھر حجت لوگوں کے پاس آ جاتی، اور وہ جب لوگوں کے پاس آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کرنا صحیح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو جنت میں لے جانا صحیح نہیں ہوتا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ كَيْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَلْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ، بلکہ حجت بالغہ اللہ کے لیے ہے. حجت یعنی دلیل آگا. ہاں دلیل یعنی حجت جو ہے وہ دلیل کو کہتے ہیں، یعنی ایسی دلیل جس کے بعد انسان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے. جیسے مثال کے طور پر کہا کہ شیطان نے مجھے اپنی طرف بھڑکا لیا اور مجھے کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا، تو یہ عذر ہو گیا اس کے پاس. اب جب عذر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دے سکتا. تو ایسی حجت اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی حجت آ جائے جس کے بعد اللہ، یعنی ایسا عذر آ جائے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب کرنا مشکل ہو جائے. تو خلاصہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تجری جو ہے وہ شقاوت ذاتی کی طرف، تجری جو ہے وہ نتیجہ ہے شقاوت ذاتی کی طرف. ایک شخص جو ہے وہ ذات اس کی خراب ہے، اس کا باطن خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کے ارادے خراب ہیں، اور ذاتی الشیء لا یعلل، تو پھر جو ہے وہ اب جب ذات یعنی کرنا ہی اس نے نافرمانی ہے تو رسول بھیجنے کا کیا فائدہ. تو اس کا انہوں نے اس کے دو جواب دیے تھے کہ دو فائدے. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکی کمال تک پہنچ جائے گی، اور جو برے لوگ ہیں ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی.
تو اس کا مطلب یہ نظریہ جبر کے اوپر جو پورا ہاتھ رکھ رہے ہیں، یعنی جو ادھر تھا وہ ادھر ہی رہے گا، جو ادھر تھا ادھر ہی رہے گا، صرف یہ کہ جو برا تھا اس کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی، جو اچھا تھا وہ اپنی اچھائی میں جو گرو کر جائے گا، لیکن ادھر سے ادھر نہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے نہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، یعنی انسان پہلی سعادت اور پہلی شقاوت کو اپنی ماں سے لیتا ہے۔ تو اب جب وہ جو یزید تھا اس کی بھی ماں ہوگی، اس نے جو ہے وہ اپنی ماں سے شقاوت کو لیا، پھر خود بھی شقاوت کو اپنی شقاوت کو اس میں اضافہ کیا تو وہ یزید بن گیا۔ تو اسی کے بعد جو اس کا بیٹا تھا معاویہ ثانی، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کا باپ اتنا برا یزید جیسا باپ تھا تو وہ بھی شقی بن جاتا، وہ تو شقی نہیں بنا، اس نے اپنے آپ کو شقی نہیں بنایا۔ تو یعنی ابو سفیان برا دادا، اس کا بیٹا معاویہ برا، اس کا بیٹا یزید برا، اور ان تینوں نے جو وہ اتنا ظلم کیا اہل بیت رسول پر کہ جو ملوکیت ہے، حکومت ہے، وہ ہماری نسل میں رہے، نسل کے لیے کیا نا یہ سب کچھ، ظلم اور قتل اور یہ سب کچھ کیا، تو ورنہ ان کو کچھ کمی نہیں تھی، اس لیے کیا کہ ہماری خاندان میں ہماری نسل میں حکومت رہے، اور جب وہ مرے تو ان کے بیٹے نے آ کے انہی کے اوپر تھوک دیا اور کہا کہ میں ان کی برائیاں اپنے سر نہیں لے سکتا اور میں جو ہے اس خلافت سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتا ہوں۔ تو وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ اگر شقاوت ذاتی ماں باپ سے ہی آتی تو پھر اس کو بھی برا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ برا نہیں نکلا۔ السعید سعید فی بطن امہ، السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ۔ یہ اس کی بھی پکچر لے لیجئے گا، جو ٹیکنالوجی اس کو استعمال کرے، تاکہ اس کی پکچر لیجئے گا جو میں نے لکھا ہے، تو ابھی میں اس کو مکمل کروں۔ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْآيَاتِ وَالرِّوَایَاتِ شَهَادَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا حَكَمَ بِهِ الْوُجْدَانُ الْحَاكِمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي بَابِ الْاِسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ وَالْمَثُوبَةِ، یہاں تک پڑھیں گے ہم۔ کہنے کہ آیات اور روایات میں کافی چیزیں موجود ہیں جو وجدان جس کے اوپر، وجدان جو ہمارا ضمیر کہہ رہا ہے، ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مولا پہ جرت کی ہے، مولا کے خلاف نافرمانی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو اس کی تائید میں آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں۔ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْآيَاتِ وَالرِّوَایَاتِ شَهَادَةٌ، گواہی ہے، عَلَى صِحَّةِ مَا حَكَمَ بِهِ الْوُجْدَانُ، جو وجدان نے حکم کیا اس کے صحیح ہونے کے اوپر، وجدان ضمیر، الحاکم علی الاطلاق، جو حکم کرتا ہے علی الاطلاق باب استحقاق عقوبت اور مصوبت میں، کہ یعنی بطور مطلق جو متجری ہے وہ مستحق عقوبت ہے، اور جو منقاد ہے وہ مستحق مصوبت ہے، ثواب ہے۔ تو آیات کیا ہے؟ آیات یہی ہیں، ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ یا یہ والی آیت کریمہ ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یا یہ قول لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، تو یہاں پہ آئے نا بِمَا كَسَبَتْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ یا یہ آیا کہ سمع و بصر و فؤاد، فؤاد یعنی دل، تو دل بھی اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ یا یہ کہا کہ جو بھی تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس میں حساب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ظاہر پہ حساب نہیں کرے گا، جو چھپا رہے اس پہ بھی حساب کرے گا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، اور تخفوہ، تبدو یعنی ظاہر کرو، تخفوہ ان چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ جو اس پہ محاسبہ کرے گا، فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ وَقَوْلُهُ تبارک و تعالی وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا، تو پھر یہاں پھر دلوں کی طرف بات آ گئی کہ جو تمہارے دل نے جو وہ عمدن ایک کام کو انجام دیا ہے،
الی غیر ذلک من الآیات الدالۃ علی المؤاخذہ علی الخطرات القلبیۃ العمدیہ وتکون دلیلا علی استحقاق المتجری للعقاب. تو یہ آیات اور یہ آیات دلیل ہے اس کے اوپر کہ متجری مستحق عقوبت ہے. اچھا اب حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں جو ہے وہ جیسے حدیثیں ہیں نیت المومن خیر من عملہ و نیت الکافر شر من عملہ. تو پھر اسی طرح سے جو وجہ بیان کی گئی کہ انسان جیسے 100 سال گناہ کیے اس نے اور دوزخ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا. تو مولا سے اس بارے میں پوچھا گیا تو مولا نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر یہ 1000 سال بھی اسے زندگی دی جاتی تو 1000 سال گناہ کرتا. یعنی اس کا عصیان اس کے لیے کیا ہو گیا؟ ذاتی ہو گیا. تو جب ذاتی ہو گیا تو یہ 1000 سال دیں گے تو 1000 سال گناہ کرے گا, 2000 سال دیں گے تو 2000 سال گناہ کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کی ذاتی عصیان ذاتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے عذاب کرے گا. وَتَعْلِيلُ الْوَارِدِ فِي خُلُودِ أَهْلِ النَّارِ مِنْ عَزْمِهِمْ عَلَى الْبَقَاءِ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ خُلِّدُوا فِي الدُّنْيَا وَمَا رَوَاهُ فِي الْفَقْرِ وَغَيْرِهِ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. کہا کہ قاضی 4 طرح کے, 3 دوزخ میں 1 جنت میں. تو ایک تو وہ قاضی ہے جو نہیں جانتا, جب نہیں جانتا تو وہ غلط حکم کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ دوزخ میں ہے. یعنی دو معیار ہے نا, قاضی حق ہے, قاضی باطل ہے. اب جو قاضی باطل ہے جس نے غلط حکم دیا, ظالم کے حق میں حکم دیا, مظلوم کے خلاف حکم دیا, تو یا جان بوجھ کے دیا یا غلطی سے دیا, یہ تو دونوں قاضی جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. پھر وہ قاضی جس نے حق کا جو ہے وہ جس نے حق کا حکم دیا, کیا دیا؟ حق کا حکم دیا. تو وہ بھی 2 طرح کے, یا جانتا ہے یا نہیں جانتا. اگر نہیں جانتے ہوئے حق کا حکم دیا یہ بھی دوزخ میں جائے گا. اس لیے نہیں کہ حق کا, اس لیے کہ اس نے جانتا کیوں نہیں ہے. تو صرف وہ جنت میں جائے گا جو یعنی جانتا بھی ہو اور حق پر جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ حق کا فیصلہ دے, وہ جنت میں جائے گا. باقی 3 کے 3 جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو ان آیات اور روایات سے اس سے کہا کہ عقاب جو متجلی کے لیے ہم نے ثابت کیا ہے, یعنی بتایا ہے, وہ ان سے ثابت ہوتا ہے, لہٰذا وہ اس کی ہماری بات کی تائید کرتی ہیں. تو اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ متجری مستحق عقوبت ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.